السلام علیکم ناظرین، پچھلے ہفتے چائنیز انجینئرز پہ بشام میں حملہ کیا گیا، خودکش حملہ تھا جس میں 5 چائنیز انجینئرز اور ایک پاکستانی جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ یہ اس ہفتے میں تقریباً تیسرا چوتھا حملہ تھا۔ 2 حملے تو گوادر میں کیے گئے اور تربت میں بھی کیا گیا حملہ، اور ان تمام حملوں کا جو مین ہدف تھا سیکیورٹی فورسز کے علاوہ چائنیز تھے، یعنی لگاتار اس پہ حملے کیے جا رہے تھے، اور کرنے والے BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP تحریک طالبان پاکستان، یہ حملے ان پہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2 مختلف آرگنائزیشنز ہیں، دونوں پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور دونوں کا ہدف جو ہے ایک ہی ہدف ہے ان کا۔ اب ان کی دونوں پارٹیز جو ہیں، دونوں آرگنائزیشنز جو ہیں، ان کی کوئی ڈائریکٹ چائنیز کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کی دشمنی ہے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ آگے سے یہ حملے کریں ان کے لیے، ساتھ دونوں کے ہدف پورے ہو جائیں گے۔ اور دشمن کون ہے؟ جو پاکستان کا دشمن ہے، چائنا کا دشمن ہے، اور پاکستان چائنا دوستی کا دشمن ہے۔ ان کی جو بڑھتی ہوئی اکنامک کولیبریشن ہے آپس میں، اور اسٹریٹجک کولیبریشن بھی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی بات ہے کہ کافی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ پہلے بھی شاید 2-3 سال پہلے داسو پہ جو اس پہ ہی انجینئرز کو، چائنیز انجینئرز کو ہلاک کیا گیا تھا، جس سے کام رک گیا تھا، اور اب پھر کام رک گیا ہے۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے ہی اس پہ اپنی سیریسنس کا اظہار کیا، اور پرائم منسٹر بھی خود گئے، پریزیڈنٹ خود گئے، اور چیف آف آرمی سٹاف نے اس کا نوٹس لیا۔ ایون جو لاشیں واپس گئی ہیں چائنیز کی، اس میں بھی فیڈرل منسٹر خود گئے ہیں ان کی لاشیں ووہان تک پہنچانے کے لیے۔ تو پاکستان نے اپنا پوری ذمہ داری کا اس طرح کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ حملے بار بار کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دوبارہ اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کے رسپانسبل ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ جن کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی کی، ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھی کہاں پہ سلیکنس ہوئی ہے۔ دیکھیے، ساری چیزوں میں سب سے اہم رول جو ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی اور اس میں سیپریٹسٹ ایلیمنٹ بھی ہے، سب سے اہم چیز اس میں انٹیلیجنس ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اطلاع جو ہے قبل از وقت مل سکے، اور سیکیورٹی فورسز اس پہ ریئیکٹ کر سکیں اور اسے کنٹرول کر سکیں۔ سیکنڈلی، جب آپ بعد میں سیکیورٹی اتنی بڑھا دی گئی ہے تو پہلے ہی بڑھا دینی چاہیے، یعنی سب چیزیں اینٹیسپیٹری ہونی چاہیے، ری ایکٹیو ایکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس ایکشن کے بعد جب لاسز ہو گئے ہیں تو سیکیورٹی وہاں بڑھا دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر مہینے اس کا ریویو ہونا چاہیے، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ سیکیورٹی پہلے ہی بڑھا دینی چاہیے، تاکہ اس کا نقصان جو ہے ہمارے پروجیکٹس کو نہ ہو، اور ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس کو نہ ہو۔ اس وقت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی طور پہ دشمن جو ہے بہت ایکٹیو ہے۔ اب دیکھیے کہ اندرونی طور پہ دہشت گرد تنظیمیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور افواج کے خلاف، وہ بڑی شد و مت سے جاری ہے، اور اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے یا ایون اس کو آرکسٹریٹ جو ہے وہ فارن فورسز بھی کر رہی ہیں۔ اور جو باہر کے، جن کو ہماری دوستی اور چائنا کا اور پاکستان کی نہیں کلوزنس بھاتی، وہ بھی اس پہ ظاہر ہے کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑھ کے تو ہمیشہ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کا رول، اور وہ اس بارے میں کوئی بہت سیکریٹیو نہیں ہے۔ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھل اور ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں بہت ووکل ہیں، اور وہ ڈیمیج کرنے کی، پاکستان نقصان پہنچانے کی باتیں علل اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گارڈز اپ رہنے چاہیے، ان کو جواب
پراپر دینا چاہیے. تو وہ بھی انٹرنل جو فورسز ہیں جو ان کو استعمال کر رہی ہیں، اور اس کو خاص طور پر پروپیگنڈا کو، سوشل میڈیا کو، یہاں پہ ہیٹ کریٹ کرنے کو کے لیے بہت کوشاں ہیں. تو میرا خیال ہے جو ہماری بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ ملٹی پرانگڈ ہونی چاہیے. سب سے پہلے انٹیلیجنس ورک، دوسرا سیکیورٹی فورسز کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو میڈیا، سوشل میڈیا کیمپین ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے. اور چوتھا یہ کہ جو علاقے ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے جسے کہتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈ پالیسی وہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کم از کم یہ 4 پرانگڈ پالیسی امپلیمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو آئندہ کے لیے کنٹرول کر سکیں.